گھر والے تیمور کو چالاکی سے کمرے میں لاک کر کے بلال اور ایمان کی شادی میں شرکت کے لیے تو شامل ہو جاتے ہیں، لیکن شاید بلال اور ایمان کی قسمت میں ابھی تھوڑی اور مس انڈرسٹینڈنگز بھی لکھی ہیں۔ زارا جو کہ شادی میں پہنچتی ہے تو وہ اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب تم کسی سے کم نہیں ہو، تو بلا وجہ لوگوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں، اور ایمان سے بھی زیادہ امپریس مت ہونا کیونکہ تم اس سے اعلیٰ پوسٹ پہ بھی ہو اور اس سے زیادہ امیر بھی ہو۔ زارا کو تو شاید اسی وجہ سے ایمان سے کچھ نفرت سی ہو گئی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تیمور کی جس محبت اور توجہ کے لیے وہ ساری زندگی ترستی رہی وہ ایمان کو بغیر مانگے ہی مل گئی، اسی لیے وہ بلال کے بھی کان بھرنے کی کوشش کرتی ہے اور ایمان اس کی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے۔ پھر جب مائیوں کی رسم شروع ہوتی ہے تو ایمان سجی دھجی اسٹیج پہ بیٹھی ہوتی ہے لیکن کافی پریشان اور گمسم ہوتی ہے۔ اس کے والد اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی ہے تو مجھے بتا دو۔ ایمان اپنی ساری پریشانی والد کو تو ویسے بھی بتا دیتی ہے۔ اب بھی موقع دیکھتے ساتھ ہی وہ زارا اور بلال کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی تھی وہ باپ سے شیئر کر دیتی ہے۔ ایمان کے والد جو کہ بہت ہی سمجھدار انسان ہیں وہ بھی ایمان کو سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ اچانک سے دولت اور عہدہ مل جائے تو کسی بھی انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور بلال کے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اسے اپنی پرانی دولت بھی واپس مل گئی ہے اور یوں اچانک ترقی بھی ملتی جا رہی ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں بلال سے شادی نہیں کرنی تو ابھی بھی اپنا فیصلہ بدل سکتی ہو، میں تمہارے فیصلے میں زندگی میں ہمیشہ کی طرح ابھی بھی تمہارے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا۔ اب ایمان مزید کشمکش میں پڑ جاتی ہے کہ مشورہ کرے تو کس سے کرے، والد نے تو خود بھی اس کے اوپر ہی فیصلہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان کے والد بلال کو اس کے لیے سب سے پرفیکٹ انسان سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی اگر انہی کی طرح ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے اور سچے دل سے ایمان سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف بلال ہی ہے، لیکن وہ اپنا کوئی بھی فیصلہ ایمان پہ امپوز کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے وہ اس کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو بھی تمہارے دل میں ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا نظر آؤں گا۔ ایمان اسی کشمکش میں اپنی شادی کے فنکشن میں بیٹھی ہوتی ہے کہ ردا جس کو ارسلان ساری کی ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ ایمان کے پیچھے احد نہیں بلکہ تیمور تھا، اور وہ ایمان کے پیچھے اتنا دیوانہ ہے کہ اس نے پہلے تو ایمان کے اوپر الزامات بھی لگا دیے، حالانکہ خود ہی اس نے ایمان کو ہراس کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے گھر والوں سے ذلیل کروانے کے باوجود جب وہ ایمان کو حاصل نہ کر پایا تو اب تو اس حد تک پہنچ چکا ہے اس کا جنون کہ وہ کسی کو مار بھی ڈالے گا۔ ردا کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ جانتی ہے کہ احد تو ایمان سے محبت کرتا تھا، لیکن شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، تو وہ تو احد کے پاس پہنچ جاتی ہے، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جاتی ہے تاکہ احد کے سامنے سارا کا سارا سچ بیان کر پائے، اور اسے بتا دیتی ہے کہ ایمان غلط کریکٹر کی لڑکی نہیں تھی بلکہ تیمور نے جان بوجھ کے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی، اور جب سب گھر والے آ گئے اور اسے پتا چلا کہ ایمان اس کے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے تو اس نے سارا کا سارا الزام ایمان کے اوپر ہی لگا دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ سچ آپ کے سارے گھر والے جانتے ہیں، تبھی تو وہ ایمان کی شادی میں شامل ہو چکے ہیں، اور احد سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے تھے، لیکن شاید مجھے یہ رشتہ اپنے دل سے منظور تھا اور میں کہیں نہ کہیں آپ سے محبت بھی کرنے لگی تھی۔ جب آپ کسی سے محبت کریں اور اگلا بندہ بھی آپ سے محبت کرتا ہو تو زندگی بہت ہی حسین ہو جاتی ہے۔ میری زندگی میں تو آپ نہیں آئے، لیکن آپ جس سے محبت کرتے تھے وہ بھی آپ سے ہی محبت کرتی تھی، پر شاید کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہی وہ آپ سے دور ہو گئی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ تو اپنی محبت کو حاصل کر لو، آج آخری دن ہے، شاید آپ کو یہ موقع دوبارہ زندگی میں کبھی نہ ملے، ابھی جاؤ اور ایمان سے اپنی محبت کا اظہار کر ڈالو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہو اور آپ کے پاس واپس پہنچ جائے۔ احد کو بھی جب ایمان کے کریکٹر کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو صاف کریکٹر کی لڑکی تھی اور یہ سارے الزامات تیمور کے لگائے ہوئے تھے، تو واقعی ہی اس کی وہ چھپی ہوئی محبت دوبارہ سے جاگ اٹھتی ہے۔
وہ فوراً سے پہنچ جاتا ہے ایمان اور بلال کی شادی میں اور سب لوگوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے کہ ایمان، میں دل و جان سے صرف اور صرف تم سے ہی محبت کرتا آیا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، تو پلیز یہ بلال کے ساتھ شادی کر کے کمپرومائزز کی زندگی مت گزارنا، واپس میرے پاس آ جاؤ۔ میں اب تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ زندگی میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور کسی کے بھی کہنے پہ تم پہ کوئی شک نہیں کروں گا۔ لیکن ایمان یقیناً احد کو بھی آئینہ دکھا دے گی کہ اس کے جیسا کمزور انسان محبت کے لائق ہی نہیں تھا۔ محبت تو وہی تھی جو بلال کو ایمان سے تھی۔ اس نے کبھی ایمان سے اپنا کوئی مطلب نکلوانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بلا وجہ ہی بے لوث ہو کے اس کی ہمیشہ حفاظت بھی کی ہے اور اسے ہمیشہ اچھا مشورہ دیا ہے۔ اس کی یہ پوسٹ دیکھنے کے بعد نہیں، بلکہ تب سے جب سب گھر والوں نے اس کے اوپر الزام لگا دیے تھے اور وہ ایک معمولی لڑکی تھی، تب سے ہی بلال اس کی مدد کرتا آیا ہے۔ تو ایمان صاف ہی کہے گی کہ تمہیں یہ غلط فہمی بھی کیسے ہوئی کہ میں تم سے محبت کروں گی یا تمہارے لیے بلال کو چھوڑ دوں گی۔ ادھر گھر والے جب ایمان اور بلال کی مائیوں کا فنکشن کر کے واپس گھر لوٹتے ہیں تو تیمور تو بالکل پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔ جب اس کا روم کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ صاف ہی بتا دیتا ہے کہ میں بلال کا مرڈر کر دوں گا اور ایمان میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے والد اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کیوں اپنا کریکٹر خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہو اس لڑکی کی خاطر، وہ تو تم سے محبت نہیں کرتی، لیکن تیمور صاف کہہ دیتا ہے کہ دل کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اگر کریکٹر پہ داغ بھی لگتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ میرے لیے ایمان کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا پہلا فرض بن چکا ہے اور اس کے لیے چاہے مجھے بلال کی جان بھی لینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ تیمور کو تو یہی خوش فہمی ہے کہ زارا نے اگر اسے خوشی خوشی پرمیشن دے دی ہے تو اب تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں بچی، ایمان اس کی جھولی میں آ گرے گی۔ حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ زارا نے اگر پرمیشن لیٹر پہ فوراً سے دستخط کر دیے تھے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ ایمان تیمور سے کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی، اور دوسرا اس کا گھر بچانے کے لیے اس کے بھائی کا نام ہی کافی تھا۔ وہ جانتی ہے کہ زندگی میں اب کوئی بھی اس کے ساتھ مزید کچھ بھی ذاتی نہیں کر پائے گا کیونکہ بلال ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ادھر لیلا کے کانوں میں جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تیمور دوسری شادی کے لیے زارا سے پرمیشن لیٹر کے اوپر دستخط کروا رہا ہے تو اسے تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ بھی تیمور کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے بلال سے طلاق لے کے اپنے نام کے ساتھ طلاق یافتہ کا ٹائٹل لگوا لیا اور تم ہو کہ دوسری شادی بھی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی میرے ساتھ نہیں۔ تیمور بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ تمہاری جیسی کمزور لڑکی کے ساتھ میں کیوں شادی کرنا چاہوں گا، تم اگر تھوڑی سی ہمت اس وقت دکھا دیتی جب تمہاری اور بلال کی شادی کرائی جا رہی تھی تو شاید میرا کوئی فائدہ ہی ہو جاتا، ایٹ لیسٹ میری زارا سے شادی ہونے سے تو بچ جاتی نا۔ اب لیلا کو تو تشویش ہوتی ہے کہ آخر یہ لڑکی ہے کون جس کے لیے تیمور اتنا بےتاب ہے، اور پھر اسے یاد آئے گا کہ ردا کا بھائی بھی یہی طعنہ دے کے گیا تھا کہ وہ ردا اور احد کی منگنی اسی لیے توڑنا چاہتا ہے کہ احد تیمور کا رشتہ دار ہے اور یقیناً اسی جیسا نکلے گا۔ اب لیلا سوچتی ہے کہ ساری سچائی کیوں نہ ارسلان سے ہی پتہ کروائی جائے، تو یقیناً جب وہ ارسلان سے ساری سچائی پتہ کروائے گی تو وہ بھی احد کی طرح بہت زیادہ حیران اور شاکڈ ہو جائے گی۔ ایک تو اس بات پہ کہ تیمور کا کریکٹر اتنا خراب تھا اور سب گھر والوں نے اس پہ اندھا اعتبار کیا، دوسرا اس بات پہ کہ اس کی ماں نے آخر یہ سچائی اس سے کیوں چھپا کے رکھی۔ بہرحال کیا ہونے والی ہے ڈرامے کی اینڈنگ یہ ہم بہت جلد جان جائیں گے کیونکہ ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچنے ہی والا ہے۔